دینی اعتبار سے بھی امتل بڑی رنگا رنگ تھی۔ اس کے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں اور وہ بڑی دھوم دھام سے محرم مناتی تھی۔ عاشورے کے دوران اس کے تن سے کبھی سیاہ کپڑا نہیں اترا۔ پنجتن پر جاں نثار کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ کے گھرانے کی عاشق تھی۔ اس کے 2 منزلہ مکان میں محرم کے دنوں میں مجلسوں کا زور شور سے انتظار رہتا تھا، اور وہ ایسے ایسے مرثیہ پڑھنے والے حاضر کر لیتی جو ساری محفل کو رلائے بغیر نہ رہتے۔ شیعہ رجحانات کے باوس وہ لاہور کے تمام درگاہوں پر باقاعدگی سے جاتی تھی۔ حسین زنجانی، میاں میر، میر صاحب، بابا شاہ جمال اور داتا صاحب کے قدموں میں جانا تو اس کا معمول تھا۔ کرسمس کی رات کو وہ بڑی خوش ہوتی اور اکیلی کرسمس مناتی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ بڑے جوش سے دیوالی کے دن گھر کی منڈیر پر دیے بھی جلاتی تھی، اور اس نے ایک مرتبہ ایک ہندو بزنس مین کو راکھی بھی باندھی تھی۔ جس وقت ہم دونوں لارنس باغ میں داخل ہوئے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے باغ جناح لے جائے گی۔ اس باغ میں ایک کافور کا درخت تھا، اور اس درخت کی چھاؤں سے بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ بس سر جی، یہاں اترتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج بہت کام ہے، میں باغوں کی سیر کو نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کو باغ میں نہیں لے جا رہی سر جی، وہ دیکھیے بابا ترت مراد کا مزار بس یہاں حاضری دیں گے اور لوٹ جائیں گے، بس 10 منٹ۔ ہم بیریئر کے پاس موٹر سائیکل پارک کر کے مزار کی طرف چلنے لگے۔ مزار کی جانب سے قوالوں نے ہارمونیم کے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ میں چپ تھا، اندر باہر۔ امتل سے مل کر میں نے سیمی کی یادوں کو قفل لگا کر کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا تھا۔ بہت چپ ہیں آپ سر جی۔ ہاں، کچھ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں امتل کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر رونے لگوں، لیکن رونے کی کوئی بھی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر چپ لگی ہے؟ امتل نے سوال کیا۔ کون سی عورت؟ وہ میں نے سامنے دیکھا، ایک جوان عورت ہاتھ اٹھائے مزار کی دیوار سے لگی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا، اور مخالف رخ کی ہوا کے باعث وہ مڑی ہوئی شاخ جیسی لچکیلی نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہے؟ امتل نے پوچھا۔ کسی بوڑھے مرد کی بیوی ہے، جوان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ نا جی، جوان آدمی کی محبوبہ ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ شادی ہو جائے اس سے۔ شادی شدہ تو نہیں لگتی، میں نے کہا، لیکن ہے، ورنہ پیٹ ایسا نہ ہوتا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر بیٹے کی دعا مانگ رہی ہے۔ بیٹا تو ہے اس کے پاس، صرف محبت نہیں ہے، بچپن کے عاشق کو یاد کر رہی ہے۔ پھر ہمیں کیا؟ ہاں، ہمیں کیا؟ ہم دونوں مزار کے قرب میں پہنچ کر چپ ہو گئے۔ ساری فضا قوالی کی اولین سروں سے بوجھل تھی۔ ترت مراد کے مزار پر بہت کم لوگ تھے۔ ہر طرف آنند تھا، شانتی تھی، خوشبو تھی، کچھ مزار کے پھولوں کی، کچھ باغ سے اڑ کر آنے والی۔ بہار کے دنوں میں مزاروں کی فضا آرزوؤں سے سسکنے لگتی ہے۔ قریب پہنچ کر میں نے ریشمی کرتے والی کی طرف پھر دیکھا۔ وہ مزار سے باہر والی دیوار کے پاس ہاتھ اٹھائے چپ کھڑی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر کسی آرزو کا کرب تھا، نہ کچھ پا لینے کی ہوس۔ وہ لچکیلی شاخ کی طرح تمام کی تمام شکر گزاری کے پھولوں سے لدی تھی۔ مزار پر پہنچ کر یکدم امتل اجنبی ہو گئی۔ اس نے وضو کیا، گیلے چہرے کے اوپر دوپٹے کی بکل ماری اور اندر مزار کی طرف چلی گئی۔ میں قوالوں کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ اسی طرح جب میں چندنا سے قصور آیا تھا تو ماموں کے گھر سے نکل کر روز بابا بلے شاہ کے مزار پر عین وہاں جا بیٹھا رہتا جہاں قبریں ہیں۔ قوالوں کی آوازیں آتی رہتی اور میں مزار سے ہٹ کر ان قبروں کے بیچ بیٹھا رہتا، گپ چپ۔ ان دنوں نہ مجھے بابا بلے شاہ سے عقیدت تھی، نہ میں قوالوں کی موسیقی سے متاثر ہوتا۔ صرف وہاں بیٹھ کر میں آنے جانے والے عقیدت مندوں کو دیکھتا رہتا۔ مجھے ان عقیدت مندوں سے بڑا پیار تھا۔ ان کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں، لیکن ہاتھوں کو جوڑنے کا انداز، بھرائی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ وہی رہتے تھے۔ کئی گھنٹے میں چپ چاپ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا۔ چندرا، میری ماں، ابا، عزیز گاتن، سب مجھے ان قبروں میں سوئے ہوئے نظر آتے۔ میں ان قبروں کے ساتھ ٹیک تو لگا سکتا تھا، لیکن ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی دیر کے بعد امتل میرے پاس آئی۔ رونے کے بعد وہ بڑی کم سن لگ رہی تھی۔ آپ بھی کوئی دعا مانگ لیتے سر جی۔ مانگ لی ہے۔ کیا؟ بس بتائیں کہ کبھی۔
اور تم نے کیا دعا مانگی ہے امتل؟ بس یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے سے گزری نہیں، اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے۔ ہم دونوں واپس موٹر سائیکل کی طرف چلنے لگے، وہ بھی بلا کی دھنسی ہوئی اور چپ تھی۔ جس وقت ہم بیریئر کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ آج پہلی بار میں امتل کو وہ مزار دکھاؤں جہاں سیمی میرے خیالوں میں دفن تھی۔ میں اسے سیمی کے متعلق وہ سب کچھ بتاؤں جس کا اظہار میں آج تک نہ کر سکا۔ آؤ امتل۔ کہاں سر جی؟ یہیں، اسی باغ میں۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، بہت کام ہے آپ کو دفتر میں۔ کام تو ہوتا رہے گا، آؤ۔ بہار کے نئے نئے دن تھے، کچے ناریل جیسے کچر کچر دن۔ گرم ملکوں میں بہار تنہا نہیں آتی، ان کے ساتھ گرمیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جسم میں سردیوں کی یاد اور گرمیوں کا خوف ہوتا ہے۔ پتے جھڑے، درختوں میں نئی کونپلیں، سبز براؤن چکنے پتے اور بند بند کلیاں ہوتی ہیں۔ ہر رت میں تمام عناصر کی حیت بدل جاتی ہے، ہوا، پانی اور روشنی کا مزاج بدلتا رہتا ہے، لیکن روشنیوں کا موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سردیوں کی روشنی اور دھوپ میں معافی مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ دیر سے آنے والے مہمان کی طرح وہ چوکھٹوں کے سایوں سے چمٹی رہتی ہے اور دیر سے آنے کا اعتراف کیے بغیر وقت سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے۔ گرمی کی روشنی دندناتا ساہوکار ہے، ماشاء اللہ ہے، پولیس ایکشن ہے۔ دندناتی آتی ہے، گلیاں بازار سب سونے ہو جاتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہو۔ لیکن بہار کی روشنی میں نہ تندی ہوتی ہے نہ شکست۔ وہ بار بار گلے لگنے والی محبوبہ کی طرح ہر مساء میں خوشی بھر دیتی ہے۔ بہار کی روشنی جگاتی ہے، سلاتی ہے، ہوش میں رکھتے ہوئے بے سدھ کیے رکھتی ہے۔ اس میں دن چڑھنے سے دن ڈھلنے تک ہزاروں کیفیتیں بدلنے کا مادہ ہوتا ہے۔ باغوں میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، کوٹھوں پر بازاروں میں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کھڑکیوں دروازوں میں یہ منتظر کھڑی ملتی ہے، بار بار گلے ملنے والی محبوبہ کی طرح پذیرائی ہی پذیرائی ہوتی ہے، بچھڑنے سے پہلے بار بار ملنے کی وارفتگی۔ دراصل بہار کی روشنی مکمل انتظار ہے، زرد زرد دھوپ میں گھومنے پھرنے والے بھنوروں کا انتظار، موٹر سائیکلوں پر آنے جانے والے نوجوانوں کا انتظار، بسوں پر سوار ہوتی لڑکیوں کا انتظار۔ سارے شہر کو نہ جانے کس مسیحا کا انتظار ہوتا ہے کہ بہار کی روشنی کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ بسنتی کپڑے پہن کر پیلی دھوپ میں نکل آتی ہے۔ مجھے بھی اس بہار کے دن میں پتہ نہیں کس کا انتظار تھا، سیمی کا، عابدہ کا، یا فقط اپنی ذات کا۔ سامنے درختوں سے چمگادڑیں قطار در قطار، گروہ در گروہ چمٹی ہوئی تھیں۔ ایک اندھی چمگادڑ ہمارے سامنے اوپر سے گری اور چند بچے گھیرا ڈال کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ہم چپ چاپ پہاڑی کے بائیں جانب منٹگمری ہال کی سمت چلنے لگے۔ بہار کے دنوں میں کبھی کبھی اچانک زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر جلد زندگی کا لہو منہ کو نہ لگے تو آدمی بہار کی زرد روشنی میں صرف سانس روک کر مر سکتا ہے۔ کافور کے درخت تلے پہنچ کر میں رک گیا۔ یہاں کچھ دیر بیٹھے امتل، یہ بڑا مقدس درخت ہے۔ امتل نے اپنے برقعے کا نقاب اتار کر گھاس پر بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ جائیں سر، آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے نقاب کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس درخت تلے ایک لڑکی مجھے ملی تھی ایک بار۔ پتہ نہیں یہ کافور کے درخت کی خوشبو تھی کہ سیمی کے نہ نظر آنے والے وجود کی، لیکن اس وقت میں امتل کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر بھیگ رہا تھا، جیسے کسی آبشار کے کنارے بیٹھا ہوں۔ امتل، کبھی تم نے کسی ایسے شخص سے محبت کی ہے جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو؟ ہاں جی، بلکہ ہمیشہ، بہت ٹوٹ کر، پاگل پن کی حد تک۔ ہاں جی، ایک شخص سے کی تھی، درزی غفور جیسی محبت کی تھی سر جی۔ امتل نے لمبا سانس لیا۔ کہاں ملی تھی تم اسے؟ امتل نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کیے اور کھڑے زانوں پر سر رکھ کر بولی، پرانے ریڈیو اسٹیشن پر ملی تھی جی اسے، بہت سال ادھر کی بات ہے، تب میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں ریڈیو اسٹیشن شملے پہاڑی کے پچھواڑے ہوتا تھا، میں ریڈیو پر پروگرام کیا کرتی تھی، آڈر صاحب مجھے اپنے کمرے میں بلا کر دھیما دھیما ٹھڑک جھڑا کرتے تھے۔ بڑی عزت تھی میری ان دنوں، بڑی شان تھی۔ پروگرام پروڈیوسر کار تک چھوڑنے آتا تھا، ذرا لیٹ ہو جاتی تو فون پر فون آتے،
ریڈیو اسٹیشن کی گاڑی لینے آ جاتی، گھر پر، ریڈیو اسٹیشن پر، شہر میں ریڈیو اسٹیشن میں ہر جگہ عزت ہی عزت تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ایسے لوگوں کا نہ کوئی نام ہوتا ہے سر جی، نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، بس وہ دیس بدیس بجلیاں گراتے پھرتے ہیں۔ ہم دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے۔ سڑک پر لکڑی کی ہیل پہنے کوئی لڑکی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جوتوں کی چاپ بالکل سیمی جیسی تھی۔ لکڑی کی ہیل سیسا پلائی سڑک کا سینہ کوٹ رہی تھی۔ جس وقت میں آرٹی صاحب کے کمرے میں پہنچی، وہ جانے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ کھدر کی سفید شلوار قمیض، کندھوں پر کالی سیاہ چادر، سفید رنگت، براؤن بال، براؤن آنکھیں۔ کھڑا ہوتا تو لگتا کہ کھڑے رہنے میں اس کا سارا حسن ہے، بیٹھ جاتا تو لگتا کھڑے ہو کر اتنا پیارا کبھی نہیں لگ سکتا۔ مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ کرسی میں بیٹھ گیا، لیکن بولا نہیں، میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ آرجی صاحب نے تعارف کروایا، اس نے صرف سر کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا۔ چائے آ گئی۔ آرجی صاحب مجھ سے دھیما دھیما توجہ بھرا عشق کرتے رہے۔ میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی۔ وہ ایک لفظ نہیں بولا، لیکن بار بار دیکھتا تھا۔ کچھ لوگوں کی نگاہیں جب آپ پر پڑتی ہیں، ہمیشہ چوم کر لوٹتی ہیں، ہے نا سر جی؟ وہ چپ ہو گئی۔ یہ ایک نئی امتل تھی، یادوں کی غلام گردش میں ننگے پاؤں بال کھول کر پھرنے والی امتل۔ اس کی باتوں میں سے سارا پھکڑ پن غائب تھا۔ اس کی آواز پنکھڑیوں کی طرح گر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایک زمانہ ضرور ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ بہت اچھا گاتی ہوگی اور لوگ ریڈیو سے کان لگا کر اس کے گیتوں کو سنتے ہوں گے۔ پھر امتل، جب میں ریہرسل کر رہی تھی تو وہ اندر آ گیا۔ بڑا مشہور شاعر تھا، ریڈیو کے لیے غنائیے بھی لکھتا تھا، سب کے ساتھ صاحب سلامت تھی۔ اندر آ گیا اور ایک کاغذ کا پرزہ مجھے پکڑا کر بولا، اسے گائیے۔ میں نے غزل پڑھی اور سناٹے میں آ گئی۔ میں نے بڑے بڑے خوبصورت مرد کوٹھے پر دیکھے ہیں سر جی، لیکن کسی خوبصورت مرد کو اتنی خوبصورت شاعری کرتے نہیں دیکھا۔ دھن تیار ہوئی، میں نے ریہرسل کی، سارا وقت وہ آنکھیں بند کیے کونے میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب کبھی اچانک وہ میری طرف دیکھ لیتا تو میں لے پکڑنا بھول جاتی۔ اس طرح آغاز ہوا۔ پھر لمبی داستان ہے بدنامی کی، جھگڑوں کی۔ ہماری طرف تو خدا نہ کرے کسی کو عشق ہو جائے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے کئی سویٹر بنے۔ تمباکو کا اسے شوق تھا، کئی پائپ منگوائے، ولائتی ٹائیاں، قمیضیں۔ میں اسے جب بھی ملتی، میرا جی چاہتا میں اس پر کچھ نہ کچھ نچھاور کر دوں۔ اپنا جسم، اپنی روح، ساری ریاضت دھری کی دھری رہ جاتی اور میں اسے خط لکھتی رہتی۔ دن میں 3 خط سر جی، اور وہ مجھے ہفتے میں ایک آدھ غزل بھیج دیتا۔ اس نے کبھی مجھے خط نہ لکھا، کبھی کوئی تحفہ نہ دیا، کبھی میرے جسم کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس کے باوجود وہ ایسا لگتا جیسے کسی روز مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگے گا۔ میں اسی دن کی آرزو میں جی رہی تھی۔ ہم روز ملتے تھے، ہر روز میں اس ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کرتی۔ سر جی، کبھی آپ نے ایسے زخمی پرندے کو دیکھا ہے جو اپنے گھونسلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن پہنچ نہ سکتا ہو؟ ہر اڑان کے بعد میں منہ کے بل گرتی اور پھر اڑنے لگتی۔ ہاں دیکھا ہے امتل، غور سے دیکھا ہے۔ میں ذہنی طور پر حاضر بھی تھا اور غیر حاضر بھی۔ ہر انسان پر ایسے لمحے آتے ہیں جب ارد گرد کی ہر چیز کافی ہوتی ہے، کسی نئی چیز کی خواہش یا انتظار بھی نہیں ہوتا، بظاہر کسی سے کوئی شکایت یا گلہ بھی باقی نہیں رہتا۔ عشق کا روگ بھی کوسوں دور ہوتا ہے، آگے پیچھے ہر سمت سے سکھ کا سندیسہ آتا ہے۔ فضا میں ہوائیں، روح میں کوئی پھانس نہیں ہوتی، صرف اس کے سائے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس سائے میں نہ جانے کیا کشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کا سارا خوف سے لبریز ہو جاتا ہے، اور جیسے ہوا میں سگریٹ کی پنی کانپتی ہے، ایسے ہی اس کی پسلیوں تلے اس کا دل لرزنے لگتا ہے، انجانے خوف سے، انجانی تبدیلیوں سے۔ آخر میں نے ایک دن آر پار جانے کا فیصلہ کر لیا سر جی۔ میں نے اسے خط لکھا کہ وہ مجھے رات کے 2 بجے شملہ پہاڑی کے پاس ملے۔ اس نے میرے اس خط کا بھی جواب نہ دیا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ آئے گا؟ جی، مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کیسے امتل؟ بس سر جی، کچھ باتوں کا دل کو ایسے ہی یقین ہوتا ہے۔ میں نے بڑا زمانہ دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے آج جس پر دم نکلتا ہے کل وہی اجنبی لگے گا۔
وقت کے ساتھ ساتھ سب عشق عاشقی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا عشق نہیں تھا جس سے وقت کا ہتھوڑا کوٹ پیس سکے۔ بڑی دیر تک وہ اپنے برقعے کے پھونسڑے نکالتی رہی، پھر بولی، بی بی کو مجھ پر شبہ بھی تھا، اس نے کئی دن سے میرا نکلنا بند کر رکھا تھا۔ میں سارا زیور کپڑا بھی بی بی میرا سارا زیور کپڑا بھی بی بی نے نیچے لے جا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ بڑی کپتی تھی جوانی میں بی بی، مجھے ایسا ایسا مارا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ کیسے ہوں آج۔ کنڈی والا ڈنڈا ہمیشہ سرہانے رکھ کر سوتی تھی۔ مارا کیوں؟ مارتی نہ تو اور کیا کرتی؟ آپا کو مرے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، فیروزہ 7 سال کی تھی اور باقی 5 بیٹے تھے بی بی کے، سارے کے سارے نکھٹو۔ میری مانگ بہت تھی ان دنوں، ڈیرہ غازی خان، ہزارہ، سبی، زیارت، شورکوٹ، سکھر، جانے کہاں کہاں مجرے نہیں ہوئے میرے ان دنوں۔ بی بی مالدار ہو رہی تھی، وہ میرا عشق کیسے برداشت کرتی بھلا؟ میں بولنا چاہتا تھا لیکن ہر جگہ سیمی بکھری پڑی تھی، اس کی جوتیاں، کینوس کا بیگ، کھلے بال، جینز، گلابی اینک، کستوری کی خوشبو۔ جس روز میں گھر سے بھاگی ہوں اس روز شام سے بارش پڑ رہی تھی۔ پہلے میں نے انمانے جی سے 3 4 غزلیں گائیں اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بیٹھک سے آ گئی۔ بڑی بارش تھی، بڑی سردی تھی، دروازے کھڑکیاں آنے جانے سے روکتے تھے۔ میں سر پر لحاف لے کر جاگ رہی تھی کہ بی بی نے ایک سندھی نواب اوپر بھیج دیا، بڑی بڑی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں، کچھ بولنے سے پہلے مسکراتا اور مسکرانے سے پہلے ابرو کے بال کھینچتا۔ پرانے مراسم تھے اس کے ساتھ میرے۔ جب بھی لاہور آتا ہمارے پاس ہی ٹہرتا تھا۔ امتل نے لمبی سانس لی اور کچھ دیر بعد بولی، نواب صاحب کا باغ تھا حیدرآباد کے قریب، کیلوں کا باغ، بڑی آمدنی تھی، 3 3 کاریں تھیں، لیکن ہمیشہ اپنے بٹوے کو آزار بند سے باندھ کر سوتا تھا۔ باہر بارش کی چادر لٹک رہی تھی، زیور کپڑا سارا بی بی کے پاس تھا، قسمت سے سواری کے لیے بھی دھیلا پاس نہ تھا۔ بی بی سونے سے پہلے سارے پیسے مانگ لیتی تھی بہانے بہانے سے، اور میں نے اسے وعدہ کیا تھا شملہ پہاڑی کے پچھواڑے ملنے کا۔ بڑی دیر تک سندھی سائیں اپنے باغ، بیوی اور بچوں کی باتیں کرتا رہا، پھر بے سدھ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو خود بخود سبب بن جاتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں کسی کو قتل کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت وہ مجھے آدمی لگتا ہی نہیں تھا۔ جی میں تھی کیوں نہ اس بھیڑو کو ذبح کر دوں۔ امیر آدمی ہے، بٹوے میں ہزاروں ہوں گے، لیکن مجھے قتل کرنے کا کوئی درست طریقہ نہ آتا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی تیز چھری تھی، نہ کبھی میں نے پستول کا لائسنس بنوایا تھا۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اگر مجھے کہیں سے کند چھری بھی مل گئی تو میں اس کی شاہ رگ کاٹ دوں گی۔ کوئی 20 مرتبہ میں پلنگ سے اٹھ کر غسل خانے گئی، آخر میں نے چھری کی تلاش شروع کر دی۔ کبھی کبھی پھلوں کی خاطر میں اپنے کمرے میں چھری رکھا کرتی تھی، کبھی میں اپنا پرس اٹھا کر غسل خانے میں لے جاتی، کبھی سوٹ کیس اٹھا کر غسل خانے میں لے جا کر اس کی تلاشی لیتی۔ آخر کو میں نے سندھی نواب کے ساتھ والی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ جس وقت میں نے دراز کھولا، نواب صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور بولے، کیا کر رہی ہو؟ سو جاؤ۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میری طبیعت خراب ہے، دوائی تلاش کر رہی ہوں۔ سندھی سائیں اچھا کہہ کر سو گئے۔ میں نے پھر کچھ دیر بعد دراز کھولا، سامنے چھری اور بٹوا ساتھ ساتھ پڑے تھے۔ میں نے دلچسپی سے امتل کی طرف دیکھا، پھر امتل، پھر میں نے چھری اور بٹوا دونوں اٹھا لیے اور غسل خانے کی طرف چلی، لیکن وہاں تک کا فاصلہ سارا تھل بیلا تھا۔ میں جیسے تپتی ریت پر چل رہی تھی۔ غسل خانے پہنچ کر بٹوا میں نے اپنے آزار بند سے باندھ کر اڑس لیا اور چھری کموڈ پر رکھ دی۔ شہنشین والے راستے سے پچھلی سیڑھیوں پر گئی، بڑی احتیاط سے کنڈی کھولی اور باہر۔ کتنی رقم تھی بٹوے میں؟ 1 فیروزے کی انگوٹھی اور 22,000 روپے تھے۔ پھر پہنچی تم شملہ پہاڑی؟ شاہی محلے سے داتا دربار تک پیدل گئی۔ وہ بارش، ایسے سردی کہ ہڈیاں تک جم گئیں، لیکن میرا دل گرم تھا۔ اس رات میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والی تھی۔ بالآخر ایک رکشہ مل گیا، سالم۔ پھر کبھی میں اپنا دوپٹہ نچوڑتی، کبھی چادر، کبھی بال جھٹکتی۔ مجھے رکشہ ڈرائیور سے بھی خوف آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سر جی، میرا جی چاہنے لگا کہ واپس جا کر نواب صاحب کو بٹوا لوٹا دوں۔ اس سے پہلے کبھی میرا ضمیر نہ جاگا تھا۔
لیکن ابھی میں نے رکشہ والے کو موڑنے کے لیے کہا ہی تھا کہ وہ مجھے لیمپ پوسٹ کے سامنے بھیگتا ہوا نظر آ گیا وہ، بڑی خوش نصیب ہو تم۔ اس وقت میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ ہم دونوں مل کر ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ وہ سارا کا سارا بھیگا ہوا تھا اور بار بار چیخ رہا تھا۔ ہم دونوں ہیٹر کے سامنے بھیگے پرندوں کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ پہلی دفعہ بولی، کہنے لگا، دیکھو، نہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں نہ محبت، میں کسی اور کا ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں رونے لگی، بڑی دیر تک روتی رہی۔ پھر میں نے گیلے کپڑے اتار دیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سردی لگ رہی تھی، کپ کپی سے میرا سارا بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں چائے منگواتا ہوں۔ جب چائے آ گئی تو اس نے پیالی بنا کر مجھے دی، لیکن بستر کے پاس نہیں آیا۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی۔ وہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کے کپڑے سکھاتا رہا۔ آخر جب رونے سے بھی جی کا بوجھ نہ اترا تو میں نے اسے پکارا، کیا نام تھا؟ آپ کو نام سے کیا لینا ہے سر جی، ایسے بے نام ہوتے ہیں۔ میں نے اسے پکارا تو وہ پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر میری چادر تھی اور وہ بارش میں نہا کر اور بھی شفاف ہو گیا تھا۔ میں نے 22,000 روپیہ سرہانے تلے سے اٹھا کر اس کی جھولی میں پھینکا۔ پہلے وہ بھوچنکا رہ گیا، پھر روپے کو دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے ہے یہ سب۔ افسوس میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا امتن۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولا، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس نے بیوگی کے سارے دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو وہ مر جائے گی۔ میں کبھی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا امتل، میں صرف اپنی ماں کا ہوں۔ میں اس کے دکھوں میں حل ہو چکا ہوں، سارے کا سارا۔ پھر اٹھ کر اس نے روپے مجھے لوٹا دیے۔ امتل، وہ کہنے لگا، میرے دکھوں سے مجھے یہ روپیہ نجات دلا سکتا ہے، لیکن میں تمہاری عمر بھر کی کمائی لینا نہیں چاہتا۔ اس نے روپیہ میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں اصرار کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ اٹھی تو مجھے تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے تیکھی روشنی آ رہی تھی۔ میرے سرہانے تلے ہاتھ مارا، وہاں روپیہ پیسہ کچھ نہ تھا۔ ایک پرزے پر 2 شعر لکھے تھے جن میں روپے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سر جی ایک اور لمبی کہانی ہے۔ وہ تو بیچارہ سندھی نواب شریف آدمی تھا، ورنہ ہمیں تو تھانے کی شکل دیکھنا پڑتی۔ پھر تمہیں نہیں ملا وہ شاعر؟ پہلے تو میں کئی مہینے ریڈیو اسٹیشن نہ گئی، جانے لگی تو پتا چلا وہ کراچی چلا گیا ہے۔ امتل نے لمبی سانس بھری اور چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے اندر کنڈی لگا لی تھی۔ بہار کی فضا، خاموشی اور خوشبو کی وجہ سے بوجھل ہو گئی۔ ہم دونوں کی سوچ الگ الگ سمت میں رواں تھی۔ بڑی دیر بعد وہ بولی، سو گئے ہو بادشاہ ہو؟ وہ موڈ بدلنے کی کوشش میں تھی۔ سوئے تھے پر کسی خصمانہ کھانے نے جگا دیا۔ وہ جھونٹی ہنسی ہنس کر بولی، بات نہیں بنی سر جی، اگر مجھے پان کھانا اور بات کرنا آتا تو میں آپ کا دل بہلاتی۔ آج تو خوب باتیں کر رہی ہو۔ کچھ نہیں سر جی، نہ بات کرنی آئی نہ پان کھانا آیا۔ دونوں باچھوں سے پان کی دھاری بہنے لگتی ہے۔ بیگمات کو پان کھاتے دیکھا ہے، پان کلے میں اور رنگ ہونٹوں پر۔ عورت اچھا پان کھانے والی ہو، اچھی بات کرتی ہو تو مرد ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مجھے تو تم ویسے بھی متاثر کرتی ہو۔ چھوڑیے سر جی، اب وہ ٹائم نہیں رہا۔ ویسے آپ بھی بہت دور نکل چکے ہیں، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے امتل، بہت پڑتا ہے۔ پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی سے متعارف ہو رہے تھے۔ وہ مجھے اندر والی امتل سے ملا رہی تھی اور یہ امتل میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ واقفیت بڑھنے کے باوجود حجاب بڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں قریب آنے کے بجائے اجنبی بنتے جا رہے تھے۔ آپ سر جی، آپ نے بھی کبھی زخم کھایا ہے؟ بڑی دیر تک میں اسے سیمی کے متعلق سب کچھ بتاتا رہا، اپنے دکھ، اس کی ہر ماں نصیبی۔ ہم دونوں کمان اور تیر کی طرح کیسے ساتھ ساتھ رہے اور کیسے دور دور نکل گئے۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، گردن گرائے۔ ایک بار بھی اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی تفتیش نہ کی۔ شام پڑنے لگی اور ہوا میں خنکی آ گئی۔ باغ کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر شام کے جاگتے اندھیرے میں بتیاں روشن ہو گئیں اور ہم دونوں بیٹھے رہے، آمنے سامنے، الگ الگ وقتوں میں مقید، علیحدہ گردشوں پر گھومتے ہوئے۔ آپ کو ایک مشورہ دوں سر جی؟ قسم لے لیں کئی برسوں سے میں نے کسی کو مشورہ نہیں دیا۔ ضرور دو۔ آپ شادی کرا لیں سر جی،
آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں، حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ میں بتاؤں حرام سے کچھ ہو جاتا ہے یہاں۔ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ آپ جیسے لوگ کچھ کرنے کرانے جوگے نہیں ہوتے، نہ کوئی دھماکہ، نہ قتل، نہ خودکشی۔ آپ جیسوں کے لیے شادی بڑی اچھی رہتی ہے۔ مجھ جیسوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ جیسے آدمی، بند آدمی۔ بند آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے امتل؟ امتل نے ماتھے پر تیوری ڈالی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ایک نیک آدمی ہوتا ہے سر جی، اور ایک بند آدمی۔ دونوں ایک سے لگتے ہیں کچھ فاصلے سے، پر بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ نیک آدمی کی سرشت نیک ہوتی ہے قدرتی طور پر۔ وہ چاہے نیک لوگوں میں رہے، چاہے بد لوگوں کی صحبت میں، اس کی سرشت کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتی۔ بھوک سے مر جائے گا لیکن عقاب مردار نہیں کھاتا سر جی، حرام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھا نہیں امتل، میں نے کہا۔ نیک آدمی کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن بند آدمی کے اندر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر جی۔ اس کے اندر بدی کی کشش ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بدی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اندر نیکی موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ نیکی کیے جاتا ہے، کئی بار سوسائٹی کے ڈر سے، کبھی کسی چاہنے والے کے خوف سے۔ وہ دراصل خود پیمانہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کی رائے اس کا پیمانہ ہوتا ہے بیچارہ۔ کبھی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، کبھی سر پٹ بھاگتا ہے، کبھی کانوں پر انگلیاں، کبھی منہ پر تالا۔ توبہ توبہ سر جی، بڑے عذاب ہیں، عذاب میں زندگی گزرتی ہے اس کی۔ میرا مطلب ہے سر جی، نیک آدمی بدی دل سے نہیں کرنا چاہتا، اس کی بس طبیعت ہی راغب نہیں ہوتی۔ بند آدمی بس کچھ کرنا چاہتا ہے، پر خوف سے مفلوج رہتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ شاعر بھی۔ آج ایک بالکل نئی امتل سے تعارف ہونے کا اتفاق ہوا۔ میں بھی اس کی طرح ہوں، 22,000 لے جانے والے کی طرح۔ میں نے سوال کیا۔ بالکل سر جی، بالکل۔ آپ بھی بند ہیں، سیل بند، مہر بند، دل بند، ہوا بند۔ آپ کے اندر بھی کوئی روشن دان نہیں۔ آپ کے چوبچہ میں کوئی موری نہیں نکلتی سر جی، وہ بھی بند کمرہ تھا۔ آپ بھی گلک کی طرح بند ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے اندر گھس کر چور کو ہتکڑی پہنا دیتا ہے، ایسے میں آپ اپنے آپ کو سزا دینے سے آپ بچ جاتے ہیں، ورنہ تو میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں نے اسے سیمی کے متعلق بس کچھ بتایا، اور پہلی بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اور میں ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، اور اب جاننے کا وقت نکل گیا ہے۔ تیل اور پانی بہم رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں حل ہونے سے قاصر رہے۔ انسان کا بھی خوب المیہ ہے۔ کبھی کبھی کسی شخص سے پورا ربط بڑھا لینے کے بعد یکدم اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو حل ہونے کے بجائے سطح پر بیٹھا رہا، اور ذرا سی چھیڑ چھاڑ سے اوپر آ کر کارک کی شکل میں تیرنے لگا۔ ہر انسان کو کسی اور میں حل ہو جانے کی شدید آرزو ہوتی ہے، اسی لیے وہ ساری ہم عمر جنسوں، ہم زبانوں، ہم وطنوں، ہم مشربوں میں گھومتا ہے، جھانکتا ہے، اور رابطے بہت جلد بڑھ جاتے ہیں تو ہر رشتے میں ایسی صدائیں آتی ہیں جیسے اندھے کنویں کی سطح سے جا کر خالی ڈول ٹکرائے، اور شرمندہ شرمندہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہلکا پھلکا باہر کی طرف نکلنے لگے۔ یہاں ہم سب کس لیے آتے ہیں سر جی؟ صرف مرنے کے لیے نہ، زندہ رہنے کے لیے بھی امتل، زندہ رہنے کے لیے بھی شاید۔ امتل نے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ڈالی۔ نہ سر جی، آنا صرف مرنے کے لیے ہے۔ زندہ رہنا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے شادی سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں۔ جلدی سے عمر کٹ جاتی ہے، اور پھر حلال رستہ ہے یہ۔ شاید اصلی مقصد اپنے آپ کو تلاش کرنا ہو امتل۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے سر جی۔ آپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی ریڈیو اسٹیشن پر۔ آپ سیدھی سادی شادی کرا لیں۔ ابھی آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں، 2 پٹریوں پر گاڑی چلے گی تو بیلنس ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھ سے شادی کرا لو امتل، ہم دونوں۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا گرنے لگے، اور اس کا چہرہ بوڑھی عورت کا ہو گیا، وہ 42 سے بھی زیادہ کی لگنے لگی۔ ہم دونوں سر جی، ہم دونوں۔ میرے جسم کا تو ہر قطرہ حرام پر پلا ہے سر جی، میں اس لہو سے اب کوئی حلال زیادہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی، ایک بار شادی کی سر جی، پر چھوڑ دیں اس بات کو، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ تمہیں کبھی اپنا بیٹا یاد نہیں آتا؟ اپنا جو ہوا سر جی، یاد کیسے نہ آئے؟
پر کیا کروں اسے یاد کر کے۔ آپ سر جی غلط عورتوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کو چاہیے ایک باقرہ لڑکی، طیب دوشیزہ، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ باقرہ کیوں امتل؟ آپ کو عورت کے دل کی تلاش ہے۔ باقرہ لڑکی جو ہوتی ہے سر جی، اس کے پتن سے ابھی کسی نے پانی نہیں پیا ہوتا۔ وہ جسم اور دل ایک ہی جوئے میں ہارتی ہے۔ آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر، خدا قسم میں اگر پہلے جیسی ہوتی تو فوراً آپ سے شادی کرا لیتی۔ اس وقت وہ کسی مصری راہبہ کی طرح بڑی پرشوکت لگ رہی تھی۔ یہ جسم اور دل بڑے بیری ہیں ایک دوسرے کے سر جی۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا، دل مٹھی بند رہے تو یہ جسم کی نگری تباہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کیوں میرے مولا نے ان کو ایک ہی ہتھ کڑی پہنا دی، اور پتہ نہیں آپ سے میں کبھی کبھی کیسی باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں تو نہیں بولتی سر جی، میرا تجربہ بولتا ہے، مجھ کو تو باتیں کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ باغ میں شام آ گئی، بہار کی خوشبوؤں سے بوجھل شام۔ ہم دونوں کرکس جاتی کے شودر تھے۔ کوئی بات ہمیں اندر ہی اندر آگاہ کر رہی تھی کہ وہ رابطہ جو اتنی دیر ہمارا بھار اٹھائے رہا، اب ٹوٹنے والا ہے۔ اس شام ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا، اسی لیے ہمیں بچھڑنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ یہ ایک اور بات ہے، اس شام کے بعد ہم پھر نہیں ملے۔ لیکن اگر ہم ملتے بھی رہتے، ریڈیو اسٹیشن میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، تو اس شام کے بعد ہر ملاقات اجنبیوں کی ملاقات ہوتی۔ ہم ایسے ہی ملتے جیسے چیونٹیاں اپنے اپنے رزق کا دانہ منہ میں لیے راستے میں ایک دوسرے سے دعا سلام کرتی ہیں اور پھر اپنی اپنی راہ پر چلی جاتی ہیں۔ نہ کوئی ماضی کی یاد، نہ کسی فردا کا وعدہ۔ جب ہم دونوں باغ سے نکلے تو امتل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس سر جی، اب آپ جائیں، میں تمہیں گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ نہیں سر جی، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ ہاں جی۔ کہاں؟ بس پاس ہی سر جی، شاہ جمال کے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ منہ پرے کر کے بولی، نہ سر جی، میں ضعیف الاعتقاد عورت ہوں۔ اب آپ گھر جائیں، بڑی دیر ہو گئی ہے پہلے ہی، میں نے آپ کا بڑا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہاں کیا دعا مانگو گی امتل؟ سچ سچ بتانا۔ وہ ہونٹ چبا کر بولی، شاید کچھ اور دعا مانگوں، شاید وہی دعا جو بابا ترت مراد کے مانگی تھی۔ میں اس کی دعا بھول چکا تھا۔ کون سی دعا؟ یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں، اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے، موت تو حلال ہو میری۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے مڑ گئی اور جلدی جلدی سڑک کراس کرنے لگی۔ میں نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن پہلی بار مجھے اس سے خوف سا آ گیا۔ دوسری صبح میں دیر تک سویا رہا۔ خواب میں رات کو کئی مرتبہ میں نے ذبح کیے ہوئے مرغے، اونٹ اور بکرے دیکھے۔ رسی سے بندھے ہوئے جانور آسمان کی طرف منہ کر کے روتے نظر آئے۔ کئی بار میں اٹھا، السر میں شدید جلن اور تکلیف تھی۔ پچھلے دن کا سارا فاقہ تھا، منہ میں تیزابی کیفیت تھی۔ رات کو اٹھ کر میں نے ٹھنڈا پانی پینا چاہا تو مجھے یوں لگا جیسے نلکے سے فراٹے بھر تازہ تازہ لہو بہہ رہا ہے۔ سناٹے اور اندھیرے کے باوجود ساندہ کلاں سے کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعصابی سکون کی گولیاں کھا کر میں بہت دیر میں سویا تو صبح خلاف معمول سولت بھابی مجھے جگانے آئی۔ پہلے انہوں نے ٹیبل پر چائے کا ٹرے رکھا، پھر کرسی سے ٹکرائیں۔ اندر غسل خانے میں جا کر انہوں نے نلکا چھوڑ دیا، پھر اندر کھلنے والی سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر مسعود اور فرید کو ڈانٹتی نہیں۔ جب میں جاگ گیا تو وہ بغل میں اخبار دبائے چائے کے پاس کھڑی تھیں۔ بڑی خراب خبر ہے آج اخبار میں۔ میں سمجھا ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا؟ میں نے حواس مجتمع کر کے سوال کیا۔ کسی امتل عزیز طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا کل رات۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون؟ کیا؟ کس کا قتل؟ ایک حرام کھانے والی کا، اور کس کا؟ بھابی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اخبار میں نے بستر پر پھینکا اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اخبار میں امتل کی پرانی تصویر چھپی تھی جس میں اس نے 2 چوٹیاں کر رکھی تھیں۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی تصویر تھی۔ لڑکے کی شکل ماں سے مشابہ تھی، وہی نتنے، وہی ہونٹ، وہی آنکھیں۔ چوکٹے کے اوپر جلی حروف میں رقم تھا، مخبوط الحواس بیٹے نے غیرت میں آ کر ماں کو قتل کر دیا۔ ساری خبر پڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے اخبار طے کیا
اور اسے آبدہ کے سلیپروں کے پاس جہاں سیمی کا خوشبودار رومال بھی پڑا تھا رکھ دیا۔ پھر میں نیچے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بھابھی سولت بن کہے بغیر کسی سے پوچھے سارا معاملہ جانتی ہیں۔ وہ باورچی خانے کے سامنے کھڑی اپنے دانتوں کو برش کر رہی تھی۔ بھابھی جی، آپ میری شادی کا انتظام کر دیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ لڑکی باکرا ہونی چاہیے۔ اچھا،